Bismillahirrahmanirrahim. Khawateen and Hazrat, welcome back to Ambassador's Lounge's next episode. And tonight we are lucky to have a very dear friend and a very thinking General Inam ul-Haq. He is part of the think tank circuits. He is part of the intellectual circuit. He is an author. He retired in 2014 as Major General as GOC in Sindh. But during his long career and illustrious career, he actually served as Brigade Commander in Waziristan. And this is something which attracted the Ambassador's Lounge to have his insights about the situation which we are witnessing along the border. اور مجھے یقین ہے آپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ TTP فینامینن کیا کر رہا ہے افغانستان کے بارڈر کے اس میں یا افغانستان کے اندر شیلٹر لیے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ جو جنرل انعام الحق کے اپنے جو ہیں انسائٹس ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جنرل انعام الحق نے کمانڈ، سٹاف اینڈ انسٹرکشنل سارے اس میں کام کیا ہے۔ یہ انسٹرکٹر رہے ہیں انفینٹری اسکول میں کوئٹہ میں، اسی طرح یہ انسٹرکٹر رہے ہیں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں، اور ان کا جو ہے یہ چیف آف اسٹاف بھی رہے، جس نے انفیکٹ جس کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو سچویشن ہے ان کو کوآرڈینیٹ کرنا اور اس کے بارے میں انپٹس اکٹھے کرنا اور ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرنا۔ جنرل انعام الحق ریٹائر نہیں ہوئے، وہ ابھی اپنے فائنل سٹیجز میں ہیں PhD میں، اور ان کی جو تھیسز ہے وہ تو ہم ان سے تفصیل پوچھیں گے، لیکن وہ اس کے افغانستان کے جو امریکن کے بارے میں افغانستان کے اندر جو تھنکنگ تھی فرام 79 سے 89 تک، یہ وہ بڑا کروشل پیریڈ ہے جو انہوں نے چوز کیا، اور یہ بڑا جتنے بھی ریسرچرز ہیں جو افغانستان واچرز ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بک ہے وہ بالکل تیار ہے، ابھی اٹس گوئنگ ٹو پریس۔ اس کا ٹائٹل ہے ریزنز فار دا فیلئر آف افغانستان's نیشنل ڈیفense اینڈ سیکورٹی فورسز۔ اگین a very catchy topic, or we would all be interested to know that after the 9/11 the Afghan National Defense Forces, those were established. Almost 300,000 forces were in the country when the United States left and Afghan forces melted down. تو یہ تمام ایسے آسپیکٹس ہیں، اور پھر TTP کا فینامینن ہے، اس کے بھی یہ یعنی شاہدوں میں سے ہیں اور بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ تو یہ ان کا ایک مختصر تعارف ہے جنرل انعام الحق کا، اور اس سلسلے میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ امبیسڈر طارق ضمیر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے اس میں ہم ایک باہمی طور پہ جنرل صاحب کو تنگ کریں گے کہ یہ جو فینامینن ہے TTP کا یا یہ جو افغان طالبان ہیں، یہ ہمارے کتنے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری جو محبت کی پینگیں ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے۔ جنرل صاحب ویلکم۔ تھینک یو، ویلکم ٹو دا ایمبیسڈرز لاؤنج۔ اور آپ ہمارے ایمبیسڈرز لاؤنج کے جو جتنے بھی ہمارے کلپریٹس ہیں ان کو سب کو جانتے ہیں، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ بتائیے کہ آپ اس اوور آل افغان سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Asif, thank you very much. Thank you, Ambassador's Lounge, for giving me this opportunity to express my viewpoint here. آپ کو افغانستان کے بارے میں کوئی بات کرنا وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. But I will just put in my humble effort. افغانستان
ایک ریڈل ہے، وہ رشیا کے بارے میں چرچل نے کہا تھا، ریڈل ریپڈ انسائڈ اے مسٹری اینڈ این انگما ریپڈ انسائڈ اے مسٹری. یہ ایک ہے، تینوں لفظ یوز کیے انہوں نے، ریڈل بھی ہے، انگما بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک ریڈل بھی ہے. بٹ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ یو اسٹک ود اٹ. آئی واز آن دا اسٹاف آف جنرل کیانی ان GHQ فار 2 years. وہ ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ وی کانٹ چینج اور نیبرس. تو وین یو ہیو یور نیبرس، آپ نے وہ آپ کے کچھ امپیریٹیوز ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، دس ریلیشن شپ ود افغانستان ہیز گاٹ کانسٹنٹس اینڈ دس ریلیشن شپ ود افغانستان ہیز گاٹ نیگیٹو ویریبلس. جو کانسٹنٹس ہیں وہ سارے پازیٹیو ہیں، ایتھنو لنگوسٹک افینٹی، ریلیجن، کامن ہسٹری، کلچر، all those things are positive. There are 4 variables vis-a-vis Afghanistan that we experience. First and the foremost is TTP. The second variable is the Durand Line. The third variable is the fence. And the fourth variable is the Afghan refugees. And unfortunately, all these variables are negative. And you are in a situation where your 2 provinces are affected directly by any situation inside Afghanistan. تو پر فورس آپ کو ایک موڈیکم آف ورکنگ ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے جیسے پھر آپ کہیں گے. جی طارق آپ. جی تھینک یو سو مچ جنرل صاحب. اب تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں جی جب سے ہم اس افغان کے ایڈمائر میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ آف کورس ہمارا اس میں کوئی اتنا رول تو نہیں تھا بنانے میں، لیکن وہ سچویشن تھی سنس وی آر نیبرس. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس سٹیج کیا ہم افغانوں کو سمجھتے تھے، نمبر 1، یا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ان کے ایشوز؟ کیونکہ ان کے ایشوز ہم نے تو اس کو سارے کو ایک بڑا اسلام امبریلا کے نیچے کر دیا نا کہ جی ٹھیک ہے یہ اسلامک جہاد ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی جن کے ٹرائبل ڈفرینسز بھی ہیں، جن کے ٹرائبل سملیرٹیز بھی ہیں، اور ان کے پھر کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں اور پرانی دشمنیاں ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہم نے تو ان کو ریزالو پتہ نہیں کروا سکے کہ نہیں. مائی کوسچن اگین از کہ جی کیا ہم سمجھتے تھے ان کو؟ کیا ابھی بھی ہم ان کو سمجھتے ہیں؟ افغانستان کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دورانی صاحب سے میں شیئر کرتا رہوں، اکثر تھنک ٹینکس میں بولتا رہوں، یو ہیو ٹو بی اے رورل پشتون ٹو انڈرسٹینڈ افغانستان. Obviously. You have to be able to understand the language and you have to be able to understand the language with proverbs. اگر آپ یہ، اور آپ گاؤں میں تھوڑا سا رہے ہوں، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے، رورل سوشیالوجی کو نہیں سمجھتے، آپ افغانس کو ان کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھتے، ان کے کلچر نوانسز کو نہیں سمجھتے، تو آپ نہیں سمجھتے. میں نے when I was at DS اسٹاف کالج میں نے ایک ایسے لکھا تھا، اپنا ہمارا ایک رسالہ اس میں چھپتا تھا، اس میں نے یہ آرگیومنٹ لیا تھا کہ جو طالبان، افغان طالبان کا جو ورلڈ ویو ہے، دس ورلڈ ویو از ان کانسوننس ود دا پشتون ورلڈ ویو اباؤٹ اسلام. ون آف دا سیم تھنگ. Absolutely. اور اس سے اگر آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ نہیں سمجھ سکتے. کتاب جو میں نے لکھی ہے، جو دورانی بڑاس کا انٹروڈکشن کیا، ویری گریٹفل ٹو ہم. کتاب میں آئی ہیویلی ڈرو فرام دا سگار، اسپیشل انسپیکٹر جنرل آف افغان ریکنسٹرکشن جو امریکن ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا لٹریچر اس کے اوپر، وہ سارا لٹریچر کھنگالا میں نے. The thing which is missing from the American analysis is their sociological understanding of the Afghans. And I think that sociological understanding is still wanting. Pakistan side but it is wanting. I remember I had a border meeting with the Americans on the Afghan side when I was the brigade commander. Brigadier, کس پیریڈ کی بات؟ this was 2005-6. Right. When I was brigade commander. So I was having that meeting with the American brigade commander. وہ 2-3 دفعہ آ چکا تھا. We became like friends. His name was Cheek. He was a full colonel. ان کا brigade commander was a full colonel. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو جب سرکاری بات چیت ختم ہو گئی تو یہ آسمی کہ مجھے بریگیڈیئر تو بریگیڈ جنرل کہتے ہیں، جنرل واٹ از یور اوپینین اباؤٹ انوالومنٹ ان افغانستان. تو میں نے کہا چیک لک ایٹ دیٹ اسمال ولیج. ہمیں ایک افغان گاؤں نظر آ رہا تھا، چھوٹا تھا. میں نے کہا ان دیٹ افغان ولیج دیر وڈ بی پیپل اسٹل لیونگ ان 19th century. Some part of the village would be in 20th century and probably one odd guy, the village Maulvi would be in 21st century because he may be the only literate man in that village. So it has got a different universe altogether. Then he asked me a second question, General, in your opinion, what is our problem in Afghanistan? Man, your problem in Afghanistan is tenure instability. The Americans used to come for 1 year in those days. Right. Man, again, first 3-4 months you sulk, you brood. Why are we in this God-forsaken place? Afghanistan was dry also, they were not allowed to drink.
The next 5-6 months you try to understand a very complex sociology, जिसमें आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सब ट्राइब का उस सब ट्राइब के साथ क्या झगड़ा हुआ था, 100 साल पहले इनमें क्या बात हुई थी, उस सब ट्राइब का उस सब ट्राइब के साथ क्या मसला है. In this complex sociology, the side which is closer to you actually manipulates you and uses you against their nemesis. और मैंने कहा आखिरी 2-3 महीना you pack your bags and wait to get out of Afghanistan, nothing gets done. That is true. So basically the basic argument is that it is this lack of sociological understanding on part of the Americans then, and to some extent मैं कहूँगा कि हमारा foreign office शायद इसमें थोड़ा सा लैक करता है, या हमारे बाकी जो मुक़्तदर अदारे हैं इस पर लैक करते हैं. एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी मेरी, आसिफ इज़ प्रीवी टू इट, के कंदहार के साथ रिलीजियस डिप्लोमेसी को परसू करें. शुक्र है थोड़ा सा उस पर अमल हुआ है. तो इसी तरह एक पास्ट में हमने ये कहा था कि पश्तून्स के अलावा नॉन पश्तून्स को भी इंगेज करें. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन कभी कभी हम वी लैक फोकस एट टाइम्स. लेकिन इसमें जनाब इनाम इशू ये है कि अफ़गानिस्तान के कोई नई बात तो नहीं है, ट्रेडिशनली रिलेशनशिप रहे हैं और दोनों तरफ से आना जाना भी है. तो जहाँ तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो अपनी जगह मौजूद है और लोग एक दूसरे को समझते हैं. मसला कुछ आ जाता है ऑफिशियल लेवल पे, जिसका आपने भी इशारा किया, और उसमें वो अपने रूल्स रेगुलेशंस में फंस जाते हैं और उसके लिहाजा वी आर लॉस्ट इन डिटेल. लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो हमारे लिए एक और जो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं अभी पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल की तरफ आपको लाना चाहता हूँ कि अमेरिकन चले गए और हम अब ये कहते हैं, हमारा कॉमन रेफरेन ये है कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद से टीटीपी के जो अटैक हैं वो पाकिस्तान पे तकरीबन 70% बढ़ गए. और इससे हमारे ये जो तवक्कुआत थी कि अफ़गान तालिबान जब अफ़गानिस्तान में आ जाएंगे तो मज़ीद स्टेबिलिटी होगी, और वो थोड़ी स्टेबिलिटी न सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर तो आ गई बल्कि उसका एक थोड़ा असर पाकिस्तान की ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ उस पर भी पॉजिटिव असर पड़ा. लेकिन नेगेटिव असर जो है टीटीपी का था, और टीटीपी के वो लोग जो अफ़गानिस्तान की जेल में थे, जो अशरफ गनी टाइम में जेल में थे, वो रहा हो गए और उसके रहाई के साथ ही उन्होंने अपने एक्शंस यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कर दिए. इस तरह के सिनारियों में अब हमें जो अफ़गान तालिबान हैं, जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए? क्योंकि मैं रवैया इसलिए कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा क्या रवैया चल रहा है, तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए? आसिफ, नेबरहुड तो चेंज नहीं होता ना, एंड इट इज़ अ गिवन हमारे कॉन्टेक्स्ट में कि नेबरहुड के साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, पर्टिकुलरली वन पीपल टू पीपल इन्वॉल्वमेंट हो. आपका आधा पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड केपी बुरी तरह इन्वॉल्व है वहाँ पे. 17 आपके ट्राइब्स हैं जो डिवाइडेड किए हुए ड्यूरेंट लाइन ने, लोगों को रिश्ते हैं. सुबह के वक्त आप अगर अलीज़ई बगन इन बाज़ारों में 10 बजे करीब खड़े हो जाएं तो लॉट ऑफ अफगान्स कम फ्रॉम दैट साइड. ठीक, दे कम, दे बाय देयर ग्रोसरीज एंड दे गो बैक. केपी के आपके हॉस्पिटल अफगान मरीजों पे चलते हैं, आपको पता है सारा. कोयटा में भी यही सूरत है. कराची जी, कराची में तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स आर देयर. जी. मेरा एक रिफ्रेन होता था कि ये जो नी जर्क रिएक्शन में आप बॉर्डर बंद कर देते हैं, ये ना करें आप, क्योंकि इससे लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है. अदर देन दैट, तो ये एक हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, अपनी जगह पे रहेगा. और आई रिमेंबर हामिद कारदई इंटरव्यू दे रहा था, शायद सलीम साफ़ी को दे रहा था, उसने कहा था कि इस वक्त 1700 राज काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर इन दोज डेज. जी जी. जब वन ही वाज द गवर्नमेंट. जो स्मगलर्स का इंटरेस्ट है वो आप कभी भी मुकम्मल तौर से नहीं वो कर सकते हैं. फेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन है उनकी तरफ से आई है. जी जी. तो ये एक वो उसको स्मगलिंग नहीं कहते हैं, लेजिटिमेट समझते हैं अफगान साइड से हमारी जो बॉर्डर बेल्ट है. तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आई वुड से वो काफ़ी है और काफ़ी डीप रूटेड है. आपके ख्याल में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की गुंजाइश है मैं ये बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? मैं तो ये कहूँगा कि ऑलरेडी आपके बॉर्डर टाइप इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड हैं ऑन बोथ साइड्स. देखिए ना जनरल साहब, एक तरफ तो आपका 1700 मील का जो बॉर्डर है वो आपके लिए एक चैलेंज है. जी. एट द सेम टाइम
وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی تو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اگر ہم تھوڑا سا اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور لوگوں کے لیے تاکہ آہستہ آہستہ وہ نارملائز ہو جائیں اور یہ لوگوں کے اندر سے جو فیلنگ آف ایجیٹیشن ہے یہ نکل جائے, ان کو یہ ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمیں پاکستان والے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, باقی چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ اسموتھ ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں جو ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی جو بات تھی نا, اسٹریٹجک ڈیپتھ کو میں یہ لگتا ہے ہمارے گلوں میں جی پڑ گیا ہے. نہیں وہ میں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو لیتا ہوں اس کے اوپر. میں نے اپنی رائٹنگ میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جگہ اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک, وہ اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ آپ کو اکرو ہو گیا ہے. آپ کا اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ یہ تھا کہ دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان شوڈ ناٹ بی ود ان ٹو فرنٹس, وہ آپ کو اکرو ہو گیا ہے. جو یہ ایکسپیکٹ کرنا تھا کہ طالبان کے یا افغان طالبان کے برسرکردار آنے کے بعد ہنکی ڈوری ہو جائے گا, دودھ شہر کی نہریں بننے لگیں گی, وہ اوور ایکسپیکٹیشن تھی, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی افغان سوسائٹی. ہاؤ کوڈ دے ڈو سم تھنگ اگینسٹ دا TTP when they had fought the war together? It was a misplaced understanding میرے خیال میں, اور یہ بیسڈ آن لیک آف سوشولوجیکل انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں بات کرتا رہا ہوں. تو اس میں قصور کس کا تھا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا قصور تھا جی, ظاہر ہے. ان لوگوں تو وہ لوگ ایسے کیوں بٹھائے مقتدر حلقے سمجھ ہی نہیں, مقتدر حلقے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. پھر دوسرا جو ہم نے سب سے بڑا ایک آئی ووڈ سے کہ لوز بال کھیلی ہے, wherever on God's earth we were doing the مذاکرات inside Kabul under Haqqanis and the generals who were involved, General Bajwa and General Faiz Hamid, they were in a hurry to have a feather in their cap. Complex issues, آپ ڈپلومیٹ ہیں بہت بہتر مجھ سے سمجھتے ہیں, complex issues resolved in their own time frame میں resolve ہوتے ہیں, وہ کوئک فکس نہیں ہوتا ان کے لیے. This is an intractable complex issue, it will take its own time. کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ this was not their cup of tea؟ یہ آپ ڈپلومیٹس پہ اگر چھوڑ دیتے تو شاید وہ بہتر ریزالو کر سکتے. I'm sorry I am touching on نہیں the بالکل صحیح, آپ boundaries. all no holds barred. میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی ڈپلومیٹ کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے اور زمین پہ پاؤں مار کے ہی شوڈ بی کاؤنٹڈ. نہیں, جب اس کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا, وہ جب یہ نیگوشیٹ ہی نہیں کر رہے تھے تو آپ اس کو کیسے؟ میں ڈیل کرتا ہوں, آپ بھی ڈیل کرتے ہیں کہ جب فارن آفس کھڑا ہو جائے ایک دفعہ تو میرا خیال میں پھر کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایون دی پولیٹیشین ہوور دے, پوائنٹ ویل ٹیکن. ہاں, ایون دم پہ اگر فارن آفس کھڑا ہو جائے پھر کوئی کچھ نہیں کہتا, وی نو اٹ نا, وہ سسٹم میں رہے ہیں سارے کے ساتھ. پولیٹیکل اونرشپ بھی نہیں تھی بیکاز دا پولیٹیشین ور ناٹ ولنگ ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی فار دیٹ. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے فیض حمید پہ اور جنرل باجوہ پہ چھوڑ دیا تھا, اینڈ دا ریزلٹ ہم نے دیکھ لیا سارے کا سارا. وی فوٹ اے وار. وہ اسکیپ گوٹ بن گئے. اسکیپ گوٹ نہیں بنے جی, اوپینین ہے اس کے اوپر. اوپینین یہ ہے, یو نیور نیگوشیٹ ود ٹیررسٹ, یو نیور نیگوشیٹ ود ٹیررسٹ. اف push comes to shove and you have to negotiate with the terrorist, you ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. یو ڈونٹ نیگوشیٹ ود دیم ایٹ دا لیول آف دا چیف آف دا ISI اور دی آرمی چیف. آئی ہیو نیگوشیٹڈ ویریس شکئی ایگریمنٹ ہوا, ہمارے ایک حافظ گل بہادر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. دا میکسیمم اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ وڈ گو, ٹھیک بات, تحصیلدار وڈ گو. جی جی. تو آپ تھوڑا سا ایلیبائی تو رکھتے ہیں نا سارے. وی وینٹ فار دا اوور کل. وی وینٹ فار دا اوور کل بیکاز وی ور ان اے ہری ٹو ہیو اے لیگیسی سیکیورڈ, وی ور ان دا ہری ٹو پٹ اے فیدر ان دا کیپ. میں کھلا کہتا ہوں اس بات کو. دوسری بات یہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کب سے ہمارے مسئلے حل کرنے لگا ہے. پچھلے 200 سال سے تو ہم ان کے مسئلے حل کرتے رہے. تو دس واز آلسو اندر تھنگ. دا چوائس آف دا وینیو واز آلسو انکریکٹ. ہاؤ کین یو نیگوشیٹ ود یور اون نیشنلز ان اے تھرڈ کنٹری؟ تو یہ تھوڑا سا. اور پھر یہ ہے لیک آف سوشولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے میرے خیال میں. آصف, اگر میں اس کو تھوڑا سا سوشولوجیکل اس میں دیکھوں, ٹرمز میں دیکھوں, تو میں یہ کہوں گا کہ TTP should have come on Nanavate to the state of Pakistan to be pardoned, to be excused. Nanavate پشتو کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے where the party which is تھوڑا سا وہ grieving party جو ہوتی ہے, وہ aggrieved party کے پاس جاتی ہے. گریونگ پارٹی اگریوڈ پارٹی کے پاس جاتی ہے معافی مانگنے کے لیے, اور اس کے مختلف طریقے ہیں. مینیفیسٹو ہوتا ہے. سم ٹائم دا وومن فو گو بیر, سر پہ تو پتہ نہیں ہوتا. ہاں, اور بعد اوقات وہ مشران جاتے ہیں, پگڑی ان کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں. بعد اوقات اس کے مختلف اس کے طریقے ہیں, وہ تو اس کے بعد میں, لیکن مختلف طریقے ہیں. سو وین دا اسٹیٹ دے وڈ, نانوتے کو کبھی ریفیوز نہیں کیا جاتا, کلچرلی اس کو ریفیوز نہیں کیا جاتا. اف دا نانوتے کمز ٹو یو دین یو ہیو ٹو پارڈن.
تو میں یہ اکثر بات کہتا رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو اگر کچھ کرنا تھا دے ور ان ہری ٹو گیٹ آؤٹ آف افغانستان, دے آر ان ہری. اس کے اپنے ریزنز ہیں, بڑے سالڈ ریزنز ہیں کہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ان سائڈ افغانستان. تو ان کو ناناوتے پہ آنا چاہیے تھا. بٹ دین اگین یہ بڑی دیکھیں امپورٹنٹ انسائٹ ہے جو آپ نے ناناوتے کے بارے میں دی ہے. ہم میں سے جو لوگ افغانستان یہ پشتون کلچر کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں, ہمیں بھی چیزیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریزن کہ ہم اسے پریکٹیکلی انوالو نہیں رہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کے خیال میں جو ابھی یہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے جو ہیں, یہ پشتون کلچر کی جو آپ کے جتنے بھی وہ ہیں ان ریٹن لاز, ان کو اسی طریقے سے یہ سیکروسینٹ مانتے ہیں, یا اگر پیسہ لگ جائے باہر والوں کا تو پھر وہاں سے تھوڑا سا یہ بچ کے گزر جاتے ہیں؟ یا پشتون سوسائٹی از ون آف دا لارجسٹ سروائیونگ ٹرائبل سوسائٹی ان دا ورلڈ. اگر آپ سوشیالوجی کو مکمل ڈینائی کرتے ہیں, آپ اپنے خاورے پہ, مٹی پہ یا اپنے وطن میں نہیں رہ سکتے ہیں. پھر یو کین لیو ان دا سٹیز. موسٹ آف دا ٹی ٹی پی رینک اینڈ فائل از فرام دا رورل ایریاز. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل پشتون ولی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ کریں گے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. جی, دوسری اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان پشتون یونیورس, پشتون جنرلی جو ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں, من حیث القوم مسلمان ہیں, اور سوائے بنگش ٹرائب کے سب سنی مسلمان ہیں. تو من حیث القوم جب ایک قوم کنورٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے بیکاز دے فائنڈ نو کانفلکٹ بٹوین پشتون ولی اینڈ اسلام. Having said that, however, if there is somehow a competition between the religion and the social system or the riwaj or the Pashto law or the way, it's Pashtun wali which wins, not the religion. جی, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دو یہی آرگیومنٹ کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں. The same argument is valid for TTP and the same argument is valid for the Islamic Emirate of Afghanistan. وہ جو کچھ کام کرتے ہیں, کچھ چیزیں جو وہ کرتے ہیں وہ پشتون ولی کے اس میں کرتے ہیں اور ریلیجن کا رنگ دے دیتے ہیں اس کو. جیسا پھر بھی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمارے اگینسٹ کام کر رہے ہیں تھرو تھرڈ پارٹیز اور وٹ ایور افغانستان میں, وہ ان کو پشتون ولی کو ہم سے بہتر جان سمجھتے ہیں اور اس کو ہم سے اچھا اپلائی کرتے ہیں ود ٹی ٹی پی اینڈ ادرس, ان سے بینیفٹ لینے کے لیے. آپ کی مراد ہمارے دشمن انڈیا ہے, ہمارا دشمن بہت سارے اور بھی ہیں نا جی, جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کو یا مختلف لوگوں ہمارے اگینسٹ یوز کرتے ہیں نا. پشتون مقصد یہ ہے کہ کیا وہ جس طرح یہ کہ جی وعدے سے نہیں پھریں گے, جو پرومس کریں گے نہیں پھریں گے, وہ اس طرح کی چیزوں کے چکر میں لا کے جسٹ بیکاز دے انڈرسٹینڈ دی پشتون ٹرائبل سوسائٹی بیٹر دین وی انڈرسٹینڈ, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے اگینسٹ. اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ اس یونیورس میں پشتون ولی میں the length of the association also counts, اس کی ویٹیج ہوتی ہے. اچھا, افغانستان اور ہند میں بہت پرانی ایسوسیشن ہے. اگر آپ منشی پریم چند کے افسانے دیکھیں یا انڈین کا کلچر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہینگ والا ہمیشہ افغان ہوتا تھا, ہینگ بیچنے والا ہمیشہ افغان ہوتا تھا. جی بالکل. تو یہ ایک کلچرل جو ہے, رابندر ناتھ ٹیگور سود کا کاروبار کرنے والا کاروبار وہ کرنے والے ہوتے پورے ہندوستان میں. ٹال جو لکڑی کا کام یہ لوگ کرتے تھے. روہیل کھنڈ واز آل پٹھان. اسی طرح جو پرنسلی اسٹیٹس تھی تو زیادہ تر ان کے جو تھے وہ لودھی خاندان, جو اورال افغان, ان کے سپاہی, ان کے فوج وغیرہ. تو یہ ایک ان کا مطلب ہے کہ ایک افینٹی رہی ہے بٹوین ہندوستان اینڈ افغانستان, یہ رہی افینٹی رہی ہے. آئی ریممبر ان مائی یوتھ جب 1965 کی وار کے بعد پاکستان میں انڈین موویز بند ہو گئی تھی تو the people would go to Kabul to see Indian movie and come back. To Kandahar from Quetta, yes. جی یہ کلچرل ایک افینٹی رہی ہے پرانی, اور انہوں نے اس کو کیش بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. اندرا گاندھی ہاسپٹل از دا لارجسٹ ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل ان کابل. یہ 67 میں بنا تھا. جی اسی طرح ٹاٹا بسز ہیں, باقی چیزیں ہیں, اور جو اس وقت کیش وہ پرووائڈ کر رہے ہیں دلارام اور درنج کی سائڈ سے جو ٹریڈ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہے افینٹی ہے وہاں پہ. دیکھیے اس میں جنرل صاحب, اس میں ایک اور چیز جو اہم ہے, اس میں خاص کر جو پشتون ولی کا ایلیمنٹ آپ نے اس میں ڈسکس کیا اور بڑا اچھی طرح کیا. نانوات اپنی جگہ, لیکن کہیں جو مصلحت آمیزی بھی مجھے کافی نظر آ رہی ہے. مثلا ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں پاکستان کو یقین دلایا گیا, میں تقریباً کو 1.5 سال تو میں بھی پریوی ہوں, کہ جو طالبان امیر المومنین ہیں ملا ہیبت اللہ خون, انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنے کو حرام قرار دیا. جی, اور یہ ایٹ لیسٹ آئی ایم پریوی ٹو 3 منسٹرز
جو طالبان کے جنہوں نے یہ کہا. لیکن جب ان سے یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب ان سے کہیں کہ جب پبلک کریں تو وہ ریلکٹنٹ ہوتے تھے اور یہ نہیں کیا, آخر وقت تک نہیں کیا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پھر وہ مصلحت اندیشی جو ان کی آ گئی, اس نے شہ دی ٹی ٹی پی کو. اور بڑے اچھا, اب ایک آپ یہ جو ہے ان کو پاکستان پہ حملہ کو حرام قرار ابھی نہیں بھی دیا, تو آپ بعض اسٹیپس لے سکتے ہیں. مثلا نمبر 1, آپ جو ٹی ٹی پی کیڈرز ہیں ان کو ڈسارم کریں, کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر جو عام افغان ہے, ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو کیری دا ویپن. جی. سیکنڈ, ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے کوئی 1 درجن سے زیادہ نہیں ہے. جی. ان کو آپ پابند کر سکتے تھے کہ بھائی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کب کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیں, جو کہ ظاہر ہے وہ ہمارے حوالے نہیں کریں گے. اس میں وہ پشتون والی کورٹ جو ہے انووک کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مصلحت انگیزی جو ہے بہت زیادہ ہے ان کی, کہ جب دل چاہتا ہے تو رواج لے آتے ہیں, جب دل چاہتا ہے قرآن لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک طرح سے اٹ از ٹچنگ دا باؤنڈریز آف ہپوکریسی. اس میں افغانستان کا امیج جو ہے پاکستان کے اندر خراب ہوا ہے, ایون امانگ دا پشتونز بھی خراب ہوا ہے. یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صرف پاکستان جو نان پشتون ایلیمنٹس ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر نان پشتون لوگ ہیں ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آتی ہوگی, لیکن جو امانگ دا پشتون کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, اس سے ان کی جو ساکھ ہے اس کو زک پہنچا ہے, اور یہ بات ایمفیسائز کرنے کی ضرورت تھی. تو آپ اس بارے میں کیا کہو گے؟ آصف, ہم کافی اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو پکڑنا ہے یا وہ کرنا ہے تو ایک پشتو کا محاورہ ہے, پڑھ میں کا نمڑ میں کا. پہلے مجھے دلیل سے ہرا دو پھر مجھے ذبح کر دو آپ. دس از دا سینگ گوز, مطلب اس کا یہ. جو ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا وہ کہیں بات چیت میں نہیں وہ کر سکیں, وہ یہ ہے کہ دے ہیو وائلیٹڈ a very important tenet of Pashtunwali which is called Shegada or Khegada. آپ لوگ شیگڑا بولتے ہیں, ہم خیگڑا بولتے ہیں. شیگڑا or Khegada is doing good to others. Yes. Whenever somebody does a good to you in Pashtunwali, you are supposed to return their good. تو اس بات پہ ان کو پکڑا تھوڑا سا جا سکتا ہے. However, میں ٹی ٹی پی کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں جی, ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کبھی بھی ایکشن نہیں لیں گے. میں اگر آپ اجازت دیں تو وجوہات پہ جاؤں تھوڑا سا. جی جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جہاد میں ان کے ساتھ رہا ہے, وچ از دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ افینٹی, بردرہڈ, واٹ ایور یو کال اٹ, بینڈ آف بردرز. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف اندر بھی تھوڑا بہت خود بدھ ہے, ضرور ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. افغان اسلامک ایمریٹ از ناٹ اے مونولیتھ, اس کے اندر بہت شیڈز ہیں, بہت کلرز ہیں بیچ میں سے. اس میں جو پریگمیٹک نیشنلسٹ افغان ایلیمنٹ ہے ود ان دا آئی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لیگیسی ایشو ہے. ٹی ٹی پی از اے لیگیسی ایشو, وی ہیو ٹو کم ٹو گرپس ود اٹ, وی ہیو ٹو ریزالو اٹ, بیکاز یہ پاکستان کے خلاف ہمارے تعلقات خراب کرے. ہمارا دا اونلی انٹرلاکیوٹر, پاکستان کے بغیر افغانستان کا گزارا نہیں ہے. میں یہ برملا یہ بات کرتا ہوں, اور لیوریج بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, نمبر ایک. دوسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ٹی ٹی پی کا یہ فورس ان بینگ, فوجی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں, فورس ان بینگ, اردر فائٹر ہیں, آرمڈ ہیں, ایک انکلیو میں رہتے ہیں ننگرہار کے پاس, جب تک یہ لوگ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں تو ان کی سورینٹی کمپلیٹ نہیں ہے, ان کا پورا ٹیریٹوریل کنٹرول نہیں ہے. یہ بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ دس فورس ان بینگ کین بی یوزڈ ان انٹرنیشنل افغان فائٹنگ ان فیوچر اف اینی. کریکٹ. اف اینی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ افغانز آر ناٹ ویری گڈ ہوسٹس. وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ تھوڑا سا دے ٹرن اگینسٹ. اٹس اے سبسسٹنس اکانومی. پانچویں بات یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں پہ جس حالت میں رہ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوشلی ایکول حالت میں نہیں ہے, وہ ہمسایہ اسٹیٹس میں ہے. ہمسایہ دا نظر پشتون ٹرمینالوجی, جس میں آپ ایک شیڈ تو شیئر کرتے ہیں, بٹ بائی ایکسٹینشن the person who provides you that shade is also responsible for your protection. تو آپ سوشلی انفیریئر اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ ٹو دی لائکنگ آف پراؤڈ پشتونز, اینڈ ٹی ٹی پی میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں.
تو میری کریکٹرائزیشن یہ ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں کہ اٹ از دا بون اسٹک ان دا نیک آف دا آئی ای اے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. تو اس کا حل تو تلاش کر آ رہا ہوں سکتے اس کی ہیں. طرف. جی میرا اس پہ جو ٹیک ہے جو میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، یہ بہت ایک ویریبل ہے جو آپ کو مطلب ہے کہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ویریبل اس طرح بن گیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ٹی ٹی پی گریویٹیٹ کرتی جا رہی ہے وہ حقانی ملیشیا بننے کی طرف جا رہی ہے. بیکاز دے آر ہوسٹڈ ان دا حقانی ایریا. خوست، پکتیا، پکتیکا اور ننگرہار، یہ افغانی کا وہ حقانی کا ایریا آف انفلوئنس. تو وہاں پہ دے آر ہوسٹڈ. تو آہستہ آہستہ بائی ڈیزائن، بائی ڈیفالٹ آئی وڈ سے، وہ ایک ملیشیا بن گئی ہے حقانی کا، یا خلیفہ لوگوں کا، سراج الدین حقانی وغیرہ کا ملیشیا بنتی جا رہی ہے. اور وہ بھی ہیج کر رہے ہیں اپنی جو انٹرنیشنل فائٹنگ اس میں ہیج کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کندہار زیادہ پش ان کو بھی نہیں کر سکتا. اف آئی میں گو لٹل انٹو دا ہسٹری، باقی جگہ پہ طالبان نے ملٹری کنٹرول کیا تھا. اس علاقے میں جو حقانی کے علاقے میں تھے، یہاں پہ حقانیوں نے الائنس کی تھی ان کے ساتھ پہلی دفعہ جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تو دی حقانی ایریا واز ناٹ کانکرڈ بائی دی کندہار. اس میں اف آئی کین انٹروین، ہاں حقانی ادروائز تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ دوستی کا. جی، تو کہ از ہی رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہانٹنگ ود دا ہاؤنڈ؟ ہی از، بٹ میرے خیال میں کہ وہاں پر بھی مکمل جیو اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. اس کا نارتھ وزیرستان کے سوا گزارا بھی کوئی نہیں ہے. تو ہی آلسو انڈرسٹینڈ، رشتے ہیں، باقاعدہ رشتے ہیں آپس میں، تو اس کے بغیر بھی نہیں ہے. میرے خیال میں حقانیوں کا جو کنٹرول ہے ٹی ٹی پی کے اوپر، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. آپ کندہار کے ساتھ ریلیجس ڈپلومیسی کنڈکٹ کریں، جی اور حقانیوں کے ساتھ جیو اسٹریٹجی کے اوپر جائیں اور تھوڑا سا ان کو بتائیں اور وہ کریں. اور پھر آپ کو میرے خیال میں بائی فالوئنگ دس اسٹریٹجی ود دی حقانیز، آپ کو ٹی ٹی پی کے اندر انگریس کرنے کی گنجائش بھی ہوگی. ٹھیک ہے. ایف مائی اون انفارمیشن از رائٹ، جب آپ نے ٹرانس فرنٹیئر کیا تھا تو تھوڑا سا دیور لوکنگ دی ادر وے اراؤنڈ. جی اور کچھ غالباً انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہماری مطلب ہے ہونی چاہیے، ہوتی رہی ہے. میں اس میں ایک اور آپ کا توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کندھار کا ذکر کیا، اب وہاں پہ آپ کو ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ شیلٹرز آپ کو ان کے کیمپس نظر نہیں آتے ہیں. اور اگرچہ وہ اس وقت پولیٹیکل کیپٹل ہے افغانستان، موور اینڈ شیکر ہے. جی ہاں، لیکن ادھر حقانی صاحب جو ہیں وہ فارمیڈیبل تھریٹ ہیں، تھریٹ ان اے سینس ٹو دا رجیم ان افغانستان. جی جی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گروپ بھی ہے اسی طرح سے. اور یہ اگرچہ کسی اسٹیج پہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. میں اب آپ کو تھوڑا یہ اس طرف لانا چاہتا ہوں، آپ کی جو ریسرچ پرسوٹ ہے، اور اس میں آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے، اٹس اباؤٹ ریزنس فار دا فیلئر آف دا افغان نیشنل ڈیفینس اینڈ سیکورٹی فورسز. اس کا ذرا بتائیں، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا، ہم نے کافی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن یہ فیلیورز جو ہیں یہ کیا تھے؟ ایک دوسرا، ابھی ہم نے افغانستان کی اپوزیشن کا ذکر ہی نہیں کیا، تو آپ اس سے اگر لنک کر سکیں، کیونکہ اس کا تعلق افغان فورسز سے تھا، اور وہ فورسز تھیں جو طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی، اور آپ نے اس پہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ اگر ہے کہ آیا کوئی اپوزیشن کا ریوائول کے چانسز ہیں؟ آصف، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس وقت شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم میں کوئی چانس نہیں ہے ریوائول کا. ٹھیک. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو افغان نیشنل ڈیفینس اینڈ سیکورٹی فورسز تھی، اس کے پاس تمام چیزیں تھیں، لیکن ریلیجس لیجیٹیمیسی نہیں تھی. ریلیجس لیجیٹیمیسی نہیں تھی. اچھا. طالبان کو ایڈوانٹیج یہ ہے، افغان طالبان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس باقی کچھ ہے یا نہیں، ریلیجس لیجیٹیمیسی ہے. اور ان رورل افغانستان دس از اے بگ ڈیسائیڈر. میں اس طرح اس کو دیکھتا ہوں. لیکن وہ بھی تو مسلمان تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے. نہیں، ان کو یہ تھا کہ آخری دنوں میں جب ان کا افینسو گیا افغان طالبان کا، اٹ واز اے ویری کوآرڈینیٹڈ افینسو. ٹویٹر بھی یوز کیا انہوں نے، سوشل میڈیا بھی یوز کیا، فیس بک بھی یوز کی، مسجدوں سے بھی اعلان کیے، پیمفلٹ بھی پھینکے، اور بھی بہت مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیے، لوگ گئے ان کے. رورل افغانستان میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ
انگریز فوج کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہو, یو آر آؤٹ آف دا سینکشن آف دا اسلام. یہ ایک ان کا بہت بڑا پوائنٹ تھا. تو بیسیکلی جو افغان کاڈر تھا, افغان فورس کا, آرمی کا, پولیس کا جو کاڈر تھا, وہ اپنے دیہات میں جا کے جنرلی بہت لو کی رہتا تھا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو برا محسوس کرتا تھا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کیا, تو میں نے کہا ایک 2 سینٹنس میں جواب دیا. میں نے کہا دی افغان آرمی نیور ہیڈ دیئر ہارٹ ان دا فائٹ. ٹھیک. کہتے ہیں دین وائی ڈڈ دے فائٹ فار 20 years. میں نے کہا دے فائٹ بیکاز دے ور گیٹنگ اے پے. ایبسولوٹلی. تو پیسہ تھا سارے کا سارا. بٹ بیسیکلی دے ور نیور کنونسڈ کہ دی امیریکن اور اینی ادر کنٹری 49 کنٹریز وڈ ایور اسٹے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم ان افغانستان. دیٹ از دے تھاٹ یہ اب چلے جائیں گے, دا کنٹری بلانگس ٹو طالبان, اٹ ول ریورٹ بیک ٹو طالبان. تو یہ ایک ڈائنامک تھا جو کہ پلے آؤٹ ہوا تھا اور لانگ پیریڈ آف ٹائم. جی میں سب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ افغان سچویشن جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ایک جو میرے خیال میں بڑا وائٹل ایریا ہم سے سم ہاؤ جس پہ ٹینشن نہیں جاتی, وہ یہ ہے کہ افغانستان ریسورس رچ ہے. ٹھیک ہے نا جی, دنیا میں اتنے ریسورسز کم جگہوں میں ایسے ہیں, اور جو آپ کہہ لیں کہ جو ان یوٹیلائزڈ ہیں, بلکہ ڈسکورڈ تو ہیں, کیونکہ جب امریکنز نے شروع میں آئے تھے تو 10,000 سارٹیز تو ان کے USGS نے کی تھی, یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے نے. تو ظاہر وہ نہیں کی تھی. اگر وہ بڑے تورا بورا میں بڑے بڑے ڈیزی کٹر بھی چلا رہے تھے تو صرف ایک بندے کو پکڑنے کے لیے تو نہیں چلا رہے تھے. پرابلم انہوں نے میپ آؤٹ کر لیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ ریسورسز کیا ہے. اور یہ جو چلے بھی گئے ہیں تو اس طرح تو نہیں چلے گئے کہ کوئی ہار مان کے چلے گئے ہیں. جو بھی مطلب ان کو پتہ ہے کہ پیچھے اگر وہ اتنا بڑا اسلحہ بھی چھوڑ کے گئے ان کے لیے کہ یہ لڑتے رہیں اور اسی لڑائی میں ان کا فائدہ ہے. جس طرح کہ دنیا کے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں, افریقہ میں ہے جہاں ربر ہے وہاں بھی لڑائی ہے, جہاں ڈائمنڈز ہیں وہاں بھی لڑائی ہے, آئل ہے تو بھی لڑائی ہے, اگر گولڈ ہے تو بھی لڑائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ لوکل لوگوں کو آپس میں لڑا کے اٹ سرو دیئر پرپز بیٹر کہ جی وہ آئیں چپ کر کے وہ وہاں سے اپنا لوڈ کریں جہازوں میں اور چلے جائیں, اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے کیا لے گئے ہیں. اس پہ اگر کائنڈلی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں تو آئی ول بی گریٹفل. سر میں جہاں تک امریکن کا جیولوجیکل سروے کی بات ہے, ایگری ود یو, میپ آؤٹ تو انہوں نے بڑا ایکسٹینسولی ملک کو کیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہویور جو ان کا ودرال ہے, اٹ واز ناٹ پلانڈ, اٹ واز این انفورسڈ ودرال, انفورسڈ بائی دیئر اون ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشن اینڈ انفورسڈ بائی دا گراؤنڈ سچویشن ان سائڈ افغانستان. دونوں کا کمبینیشن تھا جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی دے لیفٹ, اینڈ دے لیفٹ ان اے ویری میسی مینر. دیٹ از ون. جو ریسورس ہیں, ریسورس رچ ہونا اور بات ہوتی ہے, ریسورس ایکسٹریکٹ کرنے کے قابل ہونا اور بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. جو جتنے بھی ممالک آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ دے آر ریسورس رچ بٹ دے ڈونٹ ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ایکسٹریکٹ دو ریسورسز. تو اس ریسورس ایکسٹریکشن کی پروسیس کو پاسبل بنانے کے لیے دے جنرلی گو اینڈ میک الائنسز وچ آر ناٹ ان دیئر نیشنل انٹرسٹ ود فارن کنٹریز اور ود ویسٹرن کنٹریز مور اور لیس. تو یہ ایک ایشو ہے. جو افغانستان کے ریسورسز میں اس وقت انٹرسٹ ہے وہ چائنا کا سب سے زیادہ ہے. جی. بیکاز جو 17 ریئر ارتھس ہیں, 17 ریئر ارتھس, یہ 17 ریئر ارتھس میں افغانستان از ویری رچ. اینڈ چائنا کی اپنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اٹ وانٹس ٹو مونوپولائز دا پروڈکشن اینڈ دا یوز آف دا ریئر ارتھس, بیکاز وہ استعمال ہوتی ہیں بہت زیادہ چیزوں میں. تو یہ ایک ہے. تو کمپٹیشن فار ریسورسز ول ڈیفینیٹلی بی دیر, بٹ دین ٹو ایکسٹریکٹ دا ریسورسز یو نیڈ ریسورسز. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا فار دیٹ میٹر, امریکہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ اس کا افغانستان میں کتنا انٹرسٹ رہ گیا ہے سوائے 2 باتوں کے. چائنا کا انٹرسٹ ہے, بٹ چائنا ول آلسو لک ان ٹو دا پاکستانی سائڈ کہ پاکستان کیا کر رہا ہے, اور ان کی کوشش یہ ہوگی, کنفیوژن جو ان کی وہ ہے اپنا ایتھوس ہیں, اس میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اگر افغانستان میں کچھ کرے تو پاکستان کو ملا کے اپنے ساتھ کرے. جی. جیسا میں ایک کویشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ 45 ایئرز جب یہ افغان سچویشن شروع ہوئی تھی, ہمارے پاس بہت سے لوگ تھے جو افغان کلچر کو سمجھتے تھے, سیم لینگویج بولتے تھے. ابھی تو ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں, آپ سے جیسے یا آصف جیسے جو پشتو بولتے ہیں. آصف نے سرو بھی کیا وہاں پہ ایز اے ڈپلومیٹ اور ایز اے جرنلسٹ بھی. ٹھیک ہے نا جی. پشتو بھی بولتا ہے, دری بھی, فارسی بھی. تو یہ ہمارا آئی ووڈ کنسیڈر کہ یہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے آپ جیسے لوگ. لیکن یہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب جو ینگر جنریشن آف ڈپلومیٹس ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا بندوبست, کیونکہ آج یہ ہے کہ افغانستان از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. ٹھیک ہے نا, اس نے رہنا ہے اور ایک ایشو ہی رہنا ہے. تو جب تک ہم ان کے کلچرل سینسٹیوٹیز, ان کے نوانسز, ٹرائبل ڈفرینسز,
ہسٹری وغیرہ یہ نہیں سمجھتے تو ہم اپنی ینگر جنریشن کو کیسے تیار کریں گے؟ آپ کے خیال میں آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فارن سروسز اکیڈمی شوڈ بی ویری مائنڈفل آف دس. جو ہے ہمارا ایک وقت تھا فرنٹیئر میں جو آفیسر فاٹا میں سرو کرتا تھا ان کا علیحدہ پول تھا. دے وڈ بی کالڈ پولیٹیکل آفیسر. آپ کو پتا ہوگا ٹرائبل ایریا گروپ. ٹرائبل ایریا گروپ تھا. تو اسی طرح ہمایون خان واز فرام ٹیگ گروپ. ہاں بعد میں ڈی ایم جی میں انہوں نے کر دیا اس کو. اس طرح میرے خیال میں تھوڑا سا ایک کارڈر اسپیشلائز کارڈر ہونا چاہیے فارن آفس کے اندر بھی جو کہ سمجھ سکے ان چیزوں کو. جو ہمارا اپارا ہے یہ جنرلی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو رکھتے ہیں جو کہ تھوڑا چیزوں کو سمجھتے ہیں. بریگیڈیئر سلطان ساٹھی وغیرہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ ہے بٹ دا ایکسپیرئنس ڈرین is acute and the experience drain has to be addressed. جی actually what I was saying not only sorry میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اس کو extend not only the expertise vis-a-vis Afghanistan, you have to have vis-a-vis expertise vis-a-vis India, vis-a-vis Bangladesh, absolutely and vis-a-vis all other countries. جی since we were discussing Afghanistan, آصف sorry میں بس لاسٹ میرا کامنٹ ہے. فرض کریں میں بالکل اس کو اوپن بات کرتا ہوں کہ آپ اور آصف کیا آپ مل کے اس طرح کی ہینڈ بک بنا سکتے ہیں فار ینگر آفیسرس کہ جی کلچرل نوانسز کو سمجھنے کے لیے کیا مطلب ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس سوسائٹی. جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں آپ بلنڈرس پہ بلنڈرس کرتے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے غلطی کی ہے. ہاؤ ٹو ڈو دیٹ؟ برٹش انڈیا میں جب برٹش آفیسر آتا تھا سرو کرنے کے لیے اس کو گائیڈ بک دیتے تھے. اچھا. اور وہ گائیڈ بک میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی تھیں. تو وی کین ریپلیکیٹ دیٹ. آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گریٹ نیشنل. اسی طرح یہ ان سے فائدہ اٹھائیں لیکچر کریں ان کو آنرری کوئی اپوائنٹمنٹ دیں اپنا جو فارن سروس اکیڈمی میں. وی آر ایٹ یور بیک اینڈ کال whenever there is a requirement. میرے خیال میں میں جو سمجھتا ہوں افغانستان کے کانٹیکس میں وہ ریئل ایشوز ہیں آن دا گراؤنڈ. جی بالکل ہیں. دیکھیے آپ ٹریڈ کو ویپنائز نہ کریں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لینگویج جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. افغانوں کو انڈینز کتنے پشتو جانتے ہیں تو ان کے ساتھ تو بزنس کر رہے ہوتے ہیں. رشینز وہ کتنے وہ ٹھیک ہے رشینز لینگویج میں مہارت رکھتے ہیں. ایرانی کتنے پشتو جانتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. فار دیٹ میٹر چائنیز جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں ان کے پشتو جانتے ہیں لیکن وہ ڈیل کر. اصل چیز ہے کہ ٹیبل پہ کیا ہے. آپ ان کے انٹرسٹ کو کتنا جو ہے لک آفٹر کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیکن ایک ہمارا سمبایوٹک ریلیشن شپ افغانستان اور پاکستان کا ہے جو کہ افغانستان کے 5 نیبرز کا نہیں ہے. ہمارے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرزئی یوز ٹو کال اٹ سیامس ٹوئنس کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے سیامس ٹوئنس کی طرح ہیں تو وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. اسی طرح جو ہم نے ایکسیس افغانوں کو پاکستان میں دی وہ ہم نے اپنے باقی 3 نیبرز کو نہیں دی ہوئی. یہ ایک سمبایوٹک ریلیشن شپ کی نشانی ہے. ہاں اب اس میں ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے. میں یہ میرا ایمفیسس یہ ہے. آپ کا کیا وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا نا بات یہ ہے جناب صاحب اس 45 سال خدمت کرنے کے باوجود انہیں فل ایکسیس دینے کے باوجود دے کوڈ گو اینی ویئر پاکستان میں افغان جبکہ ایران میں ان کی نقل و حرکت جو تھی بڑی محدود تھی. اتنا خدمت کرنے کے باوجود اپنے انسٹیٹیوشن ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ ان میں نفرت ہے ہمارے اگینسٹ بہت زیادہ. دو پوائنٹ آف ویو ہے نا. آصف جو بات کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے وہ ہے پاکستان کے اندر ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ افغان در انڈیمیکلی انگریٹفل. یہ ایک ہے اور یہ جس طرح کہ آپ نے بتا رہے پشتونوں میں بھی چیز آ گئی ہے جو سمجھتے ہیں چیز کو جو معروضی حالات کو دیکھتے ہیں. دس از ون. سیکنڈ گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یو گاٹ ٹو بی ویری انوائرمنٹ سیوی اینڈ یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور پھر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو تھوڑا سا امپتھی کے ساتھ دیکھیں. ایک ملک ہے جہاں پہ 30-40 سال لڑائی ہوئی ہے لوگ در بدر ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا امپتھی دیکھیں. میرے خیال میں جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ ان دونوں کا تھوڑا سا آپ کو امتزاج لانا پڑے گا. وہ اردو میں کہتے ہیں نا حسین امتزاج لانا پڑے گا. جی. اور اس حسین امتزاج میں سب سے پہلی بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرسو ریلیجس ڈپلومیسی وتھ کندہار. جو باقی افغانستان ہے نیجر کی ریئیکشن ٹریڈ کے اوپر نہ کریں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ریکگنیشن کا ایشو ہے ریکگنیشن کے ایشو کے اوپر
انٹرنیشنل اور ریجنل انوائرمنٹ کو اپنے ساتھ لے کے, کنٹریز کو ساتھ لے کے پریشرائز کریں, آئی اے کو پریشرائز کریں, لیکن تھوڑا سا فیس سیونگ کی گنجائش ہمیشہ چھوڑیں, اس کے بیچ میں چھوڑیں. ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کی طرح فارن سروس اکیڈمی سے پڑھ کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کورس کیا, نہیں, دس از ایکسپیکٹیشن جو میرے خیال میں غلط ہے. تو تھوڑا سا حالات کو, اگین وی کم بیک ٹو دا سیم کوسچن کہ سوشیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. جی, تھینک یو سو مچ جنرل انعام. آئی تھنک وی کین گو آن, لیکن ٹائم لمیٹیشن ہے, اور گفتگو جو ہے اتنی اہم ہے اور دلچسپ ہے کہ اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, لیکن ہم یہ اس کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ نے ڈسکشن سنے. چیلنجز ہیں افغانستان کے کانٹیکس میں, ہمارے پاکستان میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں جانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں. افغانستان ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے. سیاسی طور پہ ہمارے اختلافات رہے ہوں گے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان نے پاکستان کی جو ایڈمیشن ہے اس کو یو این میں مخالفت کی تھی, لیکن وہ مخالفت صرف 2 ہفتے کی تھی, جس میں افغان پرماننٹ ریپرزنٹیٹو کے پاس انسٹرکشنز نہیں تھی. جب وہ انسٹرکشنز آئیں تو اس نے نہ صرف اپنا اعتراض واپس لیا, بلکہ اس نے پاکستان کو مبارکباد بھی دی. اس کے بعد آپ 47 سے آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو افغانستان نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ میں کیوں کہتا ہوں, وہ یہ کہ آج تک کشمیر کے ایشو پہ انڈیا کی جو سٹانس ہے اس کو افغانوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. افغانز نے نیوٹرل سٹانس مینٹین رکھا. تو لہٰذا ہمیں وی شوڈ ناٹ ٹیک ٹریز فار جنگل. ہمیں جو ہے پکچر کا جو بڑا ویو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو لوگ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں ان کو دل ہی بڑا نہیں کرنا, ان کو اپنا ویژن بھی بڑا کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی, لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ایمبیسڈرز لاؤنج کو ضرور فالو کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.